بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ 19 رمضان المبارک، مولود کعبہ، علی کرم اللہ وجہہ کو ضرب لگنے کا دن۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فرد واحد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ حضرت علی جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں، جن کے خاندان پر بے انتہا مظالم کیے گئے، جن کے تمام خاندان کو شہید کر دیا گیا اور خود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ اس ملعون نے ایسا کیوں کیا اور حضرت علی نے اپنے قاتل کے ساتھ ایسا سلوک کیا، جسے جان کر آپ بھی اسلام کی تعلیمات کو سراہیں گے۔ اس بارے میں دو مختلف روایات پائی جاتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل ان کو اپنے انجام کا علم ہو چکا تھا۔ یہ پیشگی علم یا تو انہوں نے خود کسی طور سے جان لیا تھا یا پھر انہیں پیغمبر اسلام نے اس بارے میں بتایا تھا۔ متعدد روایات کے مطابق علی کے سر سے بہتا ہوا خون ان کی داڑھی کو رنگ رہا تھا، جو انہیں یا تو خود علم ہوا یا پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا۔ ایک روایت کے مطابق قدمہ میں سب سے برا شخص وہ تھا جس نے پیغمبر صالح کی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا، اور موجودہ انسانوں میں سب سے برا وہ ہوگا جو علی کو قتل کرے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد کے لیے نکلے تو ان کے گھر میں موجود پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اپنی اپنی زبان میں ان سے کہنے لگے، علی رک جائیں، علی رک جائیں۔ لیکن امام علی کو تو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، اور قتل کی رات ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا تھا کہ ان کا وقت آن پہنچا ہے، اور بعد میں ان کی بات سچ بھی ثابت ہوئی۔ مصر کے ایک خارجی ابن ملجم نے علی کو شہید کیا۔ ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا، مگر اس کی رشتہ داری مراد سے بھی تھی۔ سلطنت نجد کی شاخ کندہ کے قبیلے بنی جبالہ کے ساتھ بھی اس کی قرابت داری تھی۔ کوفہ میں النہروان پر علی کے فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کا قتل ہوا، جس کا بدلہ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینا چاہتا تھا، لیکن وہ خارجی ابن ملجم کے قرابت دار نہیں تھے، پھر وہ کیوں بدلہ لینا چاہتا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم جب کوفہ میں آیا تو اسے ایک بہت بڑے جنگجو، فصاحت و بلاغت پر عبور رکھنے والے اور گفتگو کی مہارت رکھنے والے شخص کے طور پر شہرت حاصل تھی۔ یہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے اسے خود ہی بتا دیا تھا کہ تم میرا قتل کرو گے، لیکن وہ حیران تھا کہ میں ایسا کیوں کروں گا۔ کوفہ میں ابن ملجم کی ملاقات قبیلہ تیمور رباب کے 10 لوگوں سے ہوئی، جن میں ایک عورت کتام بھی شامل تھی، اور یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ کتام کا والد اور بھائی بھی النہروان پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور وہ عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے کوفہ میں آئی۔ اسے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے میں اس کی مدد کر سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ ابن ملجم نے جو ہی کتام کو دیکھا اس پر فریفتہ ہو بیٹھا، اور عالم دین علی السلابی کے مطابق اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور اپنے کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا۔
ابن ملجم نے جب قدام کو شادی کی دعوت دی تو قدام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں، مغنیاں اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی کی موت بطور مہر چاہیے۔ ابن ملجم اس عورت کو پانے کے لیے اس کی تمام شرائط مان گیا اور ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا، اور اس کے ساتھ شبیب بن بجرہ، وردان بن مجالد بھی مل گئے۔ انہوں نے بڑی چلاکی سے کوفہ مسجد کی اس داخلی دروازے پر خفیہ موچے سنبھال لیے جہاں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو یہ ملعون ابن ملجم مسجد میں سویا پڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور کہا کہ فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سویا نہیں کرتے۔ 661 عیسوی 19 رمضان اور 40 ہجری کو حضرت علی بن ابی طالب جب سجدے کی حالت میں تھے تو ان پر ملعون ملجم نامی شخص نے قدامہ نامی خارجی عورت کی وجہ سے سجدے کی حالت میں زہر آلود خنجر کے ذریعے پشت سے سر پر نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی بن ابی طالب زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ اگلے 2 دن تک آپ حیات رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جاں بر نہ ہو سکے۔ جب ابن ملجم نے وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پھٹ گیا اور آپ کی داڑھی مبارک خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ ابن ملجم نے بھاگنا چاہا تو آپ کے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا۔ ساتھیوں نے حضرت علی کا خون صاف کرنا شروع کیا اور ان کو پٹی کرنا شروع کر دی۔ ابن ملجم نے کہا جتنی مرضی پٹیاں کر لو، جتنی مرضی اس پر دوائی لگا دو، میں نے اس تلوار کو پورا 1 مہینہ ایک خطرناک زہر میں ڈبو کر رکھا ہے، پھر جا کر میں نے علی پر وار کیا ہے، یہ تو مر کر ہی رہے گا۔ ان حالات میں تو بہت زیادہ غصے کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن صدقے جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو بٹھاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں نہ بچ سکا تو پہلی بات کہ اس کو معاف کر دینا کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اگر قصاص یعنی بدلہ لینا ہو تو اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا بلکہ ایک ہی وار کرنا، اگر یہ ایک بار سے بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اور اگر یہ مر جائے تو اس کے جسم کو داغدار نہ کرنا، اس کا احترام کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو مردہ جسم کی بے حرمتی کرے۔ جب حضرت علی کو زخمی حالت میں ان کے گھر پہنچایا تو بی بی زینب اور بی بی کلثوم زاروں کی طرح رونے لگی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رو مت، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری اور راز چھپا ہوتا ہے۔ جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم کو دیکھا تو رو رو کر کہنے لگے کہ ان کے جسم میں زہر پھیل گیا ہے، جس قدر ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا جائے، کیونکہ دودھ سے ہی اس زہر کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات جب پورے کوفہ میں پہنچی تو ننھے ننھے یتیم سے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لیے حضرت علی کے گھر میں آئے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو فرمانے لگے کہ یہ دودھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاؤ، ہم ایک بار تو یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ 20 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا، اے میرے بیٹو، میری شہادت کے بعد میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ دشمنان اسلام تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو میری قبر کا پتہ چلے اور وہ میری بے حرمتی کریں۔ میرے جنازے کو پیچھے سے حسن اور حسین تم دونوں اٹھاؤ گے اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور میرے جنازے کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا،
جہاں پر وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے دفن کر دینا اور میری قبر کو تب تک ظاہر نہ کرنا جب تک اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ ہی کے فرمان کے مطابق آپ کے جنازے کو پیچھے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اٹھایا اور آگے سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام نے اٹھایا۔ پھر وہ اونٹنی چلنے لگی اور چلتے چلتے قفا کے تھوڑی باہر پہنچ گئی اور پھر جا کے وہاں ایک نورانی پتھر پر رک گئی اور کافروں کی نظر سے بچا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر کیا کہ اگر ان کی وفات اس زخم سے ہوئی تو ابن ملجم سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ 2 دن بعد 19 یا 21 رمضان 661 عیسوی میں 62 یا 63 سال کی عمر میں علی کی وفات ہو گئی تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد علی کرم اللہ وجہہ کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ اب آپ کا روزہ مبارک عراق کے شہر نجف میں مرجع الخلائق ہے۔ یہ شان تھی اہل بیت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پلنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی، کہ ایک قاتل سے بھی نرمی برتنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔